اسلام نے ہمیں جو اس پورے کربلا میں سے ایک ہمیں کرکس دیا وہ یہی ہے. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں. اب کربلا کا واقعہ قربانی اور صبر کی مثال. اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہا ہے. ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم جو ہے ہم کہیں کہ بھئی ہم نمازی پرہیزگار ہیں. تو اس مہینے کا احترام کرنا ہے, اس شرعی حکم ہے اس کو فالو کریں. عاشورہ کا دن 10 محرم. محرم کا سب سے اہم دن 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از می یور ہوسٹ نمرہ صدیقی. امید کرتی ہوں سب آپ کیسے ہوں گے. may Allah bless you and your families. آمین یا رب العالمین. تو آج کا میرا ٹاپک ہے, کبھی کبھی تاریخ صرف الفاظ میں نہیں لکھی جاتی بلکہ خون, صبر اور قربانی سے رقم کی جاتی ہے. یہ مہینہ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بلکہ وہ دروازہ ہے جہاں سے حق و باطل کی پہچان کا سفر شروع ہوتا ہے. جب دنیا خاموش تھی کربلا میں ایک صدا گونجی, ہم ذلت کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے, مرنا بہتر ہوتا ہے. آج ہم اس مقام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. یہ ایک جذبہ ہے, ایک یاد دہانی ہے اور یہ ایک بیداری ہے. محرم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن مجید میں حرمت والے مہینے. سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, ان میں سے 4 مہینے حرمت والی ہیں. محرم انہی 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم, جن میں جنگ و جدال منع ہے اور عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, افضل الصیام بعد رمضان شہر المحرم. ترجمہ, رمضان کے سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. یہ حدیث نہ صرف محرم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کی تعداد جو ہے اور نیکیوں کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر ہم نیکیوں کی تعداد زیادہ کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا. عاشورہ کا دن 10 محرم. محرم کا سب سے اہم دن 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ہمیں ہر سال, آپ دیکھیں ذوالحجہ میں اگر ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے 2 سال کے پچھلے اور آنے والے اگلے سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم محرم میں جو ہے رکھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو ہے گناہ, پچھلے سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ہمارے. سبحان اللہ. تو ہمیں یہ بہانوں کو جو ہے تو ہمیں ان کو اویل کرنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپورچونٹی ملتی ہے, یہ محرم, یہ ذی الحج اور رمضان المبارک, جس میں ہم اپنی جو ہے بخشش کروا سکتے ہیں. ہر انسان بہت گنہگار ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے دے رہا ہے. اللہ ہمیں ذی الحجہ دے رہا ہے, عرفہ کا دن دے رہا ہے, اللہ ہمیں عاشورہ کا دن دے رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان دے رہے ہیں. تو آپ ان دنوں میں جو ہے روزے رکھیں اور اپنی مغفرت کروائیں, اپنے بھی اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. اب کربلا کا واقعہ, قربانی اور صبر کی مثال. 10 محرم کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کی, جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان دے دی مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. امام حسین علیہ السلام کا یہ قول آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے, میں موت کو شہادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالموں کے ساتھ جینا ذلت ہے. اللہ اکبر. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں پر, فلسطین میں, یمن میں, کشمیر میں اور دیگر جگہوں پر. تو ان کا آپ ساتھ دیں گے تو آپ بھی ذلت, آپ کا شمار جو ہے وہ ذلت میں ہوگا. تو ان کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. Alright.
If I go back towards in the past, تو محرم کا ایک بہت خیال رکھا جاتا تھا. مجھے یاد ہے میری نانو جو ہیں وہ ہمیں ٹی وی نہیں لگانے دیتی تھیں, وہ ہمیں رنگین کپڑے زیادہ نہیں پہننے دیتی تھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ جو ہے وہ بالکل باؤنڈ ہو جائیں, آپ صرف ماتمی ماحول بنا دیں. نہیں, آپ کو اس مہینے کا احترام کرنا ہے. اس میں ایک بہت عظیم شہادت تھی یہ, اور کس کے لیے تھی؟ ہم لوگوں کے لیے تھی, ہمارا دین بچانے کے لیے تھی. تو ہمیں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے, ہمیں بھی محرم کا احترام کرنا چاہیے. اور محرم کا احترام کیسے کریں ہم, یہ سوال ہے. اس مہینے میں روزے رکھیں, خاص کر 9 اور 10 محرم کو روزہ لازمی رکھیں. اب جیسے ادھر ہے سعودیہ میں انشاءاللہ عاشورہ ہے, تو آپ روزہ رکھیے اور فضول رسم و رواج سے پرہیز کریں. ہم نے نا محرم کے نام پر, ربیع الاول کے نام پر ہم نے بہت سی رسموں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے, تو آپ پلیز ان سے باہر نکلیں. جو شرعی حکم ہے اس کو فالو کریں, اور بجائے رسمیں جو ہیں جلوس وغیرہ نکالنا, آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیم. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ڈس ایگری کریں تو پھر اس کے ساتھ سولڈ ریزن دیں مجھے, ٹھیک ہے؟ آپ ایک احتراماً جو ہے پرہیز کے ساتھ آپ اس کا احترام کریں. آپ ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بانٹنا چاہتے ہیں, دیں, غریبوں میں بانٹیں. آپ نے مجلس لگانی ہے, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذکر اذکار کریں اور ان شہیدوں کے لیے دعائیں کریں. امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے بارے میں صحیح اور مستند معلومات حاصل کریں. بیسیکلی تو ہم نے انفارمیشن لینی ہے, بیسیکلی تو انہوں نے جو ہمیں سکھانا تھا نا, ہم نے وہ نہیں سیکھا, ہم نے الٹی چیزوں میں ہم پڑ گئے, ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ڈسکریمنیشن, ہم لوگ جلوس وغیرہ ان ساری چیزوں میں پڑ گئے, ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, آپ روزے رکھیں, آپ امام حسین علیہ السلام, اہل البیت جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں, جانیے ان کے بارے میں. اور سب سے جو ایک میجر اسلام نے ہمیں جو اس پورے کربلا میں سے ایک ہمیں کرکس دیا, وہ یہی ہے صبر اور نماز. نماز تو کربلا میں بھی معاف نہیں ہوئی, اور ہم لوگ زندگی میں ایسے مصروف ہو گئے کہ ہم اپنی نماز کا وقت نہیں نکال پاتے. اللہ اکبر. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ نماز کا ہی ٹائم نہیں. تو میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ اتنا زیادہ انڈلج ہو جائیں گے نا اپنی لائف میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے پھر اسی میں بزی کر دیں گے. تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے یا کچھ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو چوز کر لیا ہے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ رہا ہے. ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم جو ہے ہم کہیں کہ بھئی ہم نمازی پرہیزگار ہیں. نہیں, اس پہ اللہ کا خاص کرم آپ پر ہے کہ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں. اور محرم, تھوڑا سا اس کو میں انگلش آڈینس کے لیے بھی الیبوریٹ کر دوں. محرم the first month of the Islamic calendar, and which starts from sacrifice and ends with sacrifice, it's one of the 4 sacred months in Islam. It reminds us of the values of patience, sacrifice, and standing for truth. The 10th of Muharram, known as Ashura, is especially significant as it commemorates the martyrdom of Imam Hussain radhiyallahu anhu in Karbala. Let us honor this sacred month with reflection, prayer, and a commitment to justice. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں. 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا. ایک طرف یزیدی طاقت, حکومت, فوج, دوسری طرف حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثار. مگر یاد رکھیں, طاقت ہمیشہ بندوق میں نہیں ہوتی. کبھی سچ کی خاموشی باطل کے شور سے زیادہ گونج رکھتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. انہوں نے پیاسا رہ کر بیٹوں, بھتیجوں, ساتھیوں کو قربان کر کے بتا دیا, حق پر رہنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے تو دے دیں, مگر سر نہ جھکائیں. آج بھی ہر مظلوم کی آنکھ میں کربلا کا عکس جھلکتا ہے اور ہر ظالم یزید کی علامت ہے. محرم ہمیں غم ضرور دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک پیغام بھی دیتا ہے. پیغام کیا ہے؟ صبر کا, عدل کا اور قربانی کا. اگر ہم واقعی امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں صرف آنسو بہانے, ماتم کرنے کو ہی صرف ترجیح نہیں دینی چاہیے, ہمیں اقدار کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے.
اور آئے ہم اس محرم پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکائیں گے. ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تمام ہمارے جو مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں ہمارے بہن بھائی ہیں, مسلمان بہن بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کی ظلم کے جو ہے وہ خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم حق بولیں گے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. مسلمان کا ایک مسلمان کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے اس کے ساتھ اس کے اللہ ہیں. اور کربلا زندہ ہے جب تک ضمیر زندہ ہے. اگر آپ کو یہ پیغام دل کو لگا ہو تو پلیز میری جو ہے ویڈیو لازمی شیئر بھی کریے گا آپ, کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو جو ہے ایک موٹیویشن دیتے ہیں یا کوئی پیغام دیتے ہیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ہمارے اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آج کسی کو ایک اچھی بات بتائی ہے. تو میں آخر میں جو ہے وہ پیغام جو میں دینا چاہتی ہوں وہ یہی دینا چاہتی ہوں کہ, اور اب میں اپنی ویڈیو کا جو ہے اختتام ایک میسج سے یہی کروں گی کہ آپ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ ترک کر دیں. آپ نمازوں میں پنکچوالٹی رکھیے. نماز, میرا پیغام یہی ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی ترک نہ کریں آپ لوگ, اور صبر سے کام لیں. آزمائش آتی ہے, بہت سخت آزمائشیں آتی ہیں, لیکن آپ اس صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے ظلم سہتے رہیں. صبر کا مطلب ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں, آپ اپنا صبر شو کریں. آپ خود انڈلج نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ ایک پرامیٹرز لیں, آپ اپنے میٹر کو سولو کرنے کی پوری کوشش کریں. بٹ اگر اٹ ڈزنٹ ورک سو اٹ ڈزنٹ مین یو گیو اپ. اسٹے اسٹرانگ اینڈ ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. مشکلات آتی ہیں مگر گزر جاتی ہیں اور ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. تو ان مشکلات سے آپ گھبرائیں نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کروں گی. محرم الحرام کا احترام کریے, روزہ رکھیے عاشورہ کا, اور مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اینڈ اف یو ریئلی لائک دس ویڈیو تو پلیز اس کو ضرور شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان دا اینڈ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا, ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا, ہم نے اہل البیت کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذکر کو اپنے عرش پہ جو ہے وہ پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف فرما دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم آباد رکھیں. اللہ ہماری زندگی میں, جان مال, عزت شہرت میں ہمیشہ برکتیں عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرمائے. ہمارے جو جتنے بھی عزیز اقارب وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے مغفرت فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی دوست احباب فیملی ممبرز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھیں. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.